الحمد للہ الذی ہدانا سواء الطریق وجعل لنا التوفیق خیر رفیق والصلاة والسلام علی من ارسلہ ہدی وبالاہتداء حقیق ونورا به الاقتداء یلیق وعلی آلہ واصحابہ الذین صعدوا فی مناہج الصدق بالتصدیق وصعدوا فی معارج الحق بالتحقیق اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام شرح تہذیب کا قسطوار درس بفضلہ تعالی جاری ہے۔ آج کا درس وَإِن كَثُرَ فَإِن وُضِعَ لِكُلٍّ ابْتِدَاءً مُشْتَرَكٌ وَإِلَّا فَإِنِ اشْتَهَرَ فِي الثَّانِي فَمَنْقُولٌ يُنْسَبُ إِلَى النَّاقِلِ وَإِلَّا فَحَقِيقَةٌ وَمَجَازٌ۔ وَإِن كَثُرَ ما سبق میں یہ بات واضح کی گئی کہ کوئی مفرد ایسا ہوتا ہے جس کا معنی ایک ہوتا ہے، اور کوئی مفرد ایسا بھی ہوتا جس کے معنی ایک سے زائد ہوتے ہیں۔ تو بتایا گیا کہ مفرد کا معنی ایک ہو تو اس کی تین قسم ہے: علم، متواتی، مشکک۔ مفرد کا معنی ایک سے زائد ہوں تو اس میں آج گفتگو ہونی ہے، مگر اس گفتگو سے پہلے کوئی مفرد ایسا ہوتا جس کا معنی ایک ہوتا ہے، اور کوئی مفرد ایسا ہوتا جس کے معنی ایک سے زائد ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ رجل مفرد ہے، اس کا معنی صرف ایک ہے، جسے ہم مرد بولتے ہیں، جسے ہم آدمی بولتے ہیں۔ تو رجل اس کا معنی صرف ایک ہے، ایسے ہی زید اس کا معنی صرف ایک ہے، ایسے ہی مکہ اس کا معنی صرف ایک ہے، ایک مخصوص علاقے، ایک مخصوص شہر کا نام مکہ ہے۔ تو کوئی مفرد ایسا ہوتا جس کا معنی ایک ہوتا، اور کوئی مفرد ایسا بھی ہوتا جس کے معنی کئی ایک ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ عین، تو عین یہ مفرد ہے، اس کے کیا معنی ہیں؟ اس کے معنی آنکھ بھی ہے، چشمہ بھی ہے، گھٹنا بھی ہے، ذات بھی ہے۔ بہرحال تو عین ایک ایسا لفظ مفرد ہے جس کے کئی ایک معنی ہیں۔ تو یہ بات واضح ہو گئی کہ کوئی مفرد ایسا ہوتا جس کا معنی صرف ایک ہوتا، جیسے کہ رجل، اور کوئی مفرد ایسا ہوتا جس کے معنی کئی ایک ہوتے ہیں، ایک سے بڑھ کر کے ہوتے ہیں۔ یہ بات صاف ہو چکی۔ تو اگر مفرد کا معنی ایک ہے تو اس کی تین قسم ہے جو گزر گئی۔ اگر مفرد کا معنی ایک سے زائد ہے، مفرد کے معنی ایک سے زائد ہیں، تو یعنی معنی کے کثیر ہونے کے اعتبار سے، تعدد معنی کے اعتبار سے مفرد کی چار قسم ہے۔ تعدد معنی کے اعتبار سے مفرد کی چار قسم ہے۔ کیا کیا؟ مشترک، منقول، حقیقت، مجاز۔ کتاب میں ہم آئیں گے، لیکن کتاب میں آج کے درس میں یہی چار بات سمجھائی جانی ہے۔ تو پہلے اصل ان چاروں باتوں کو آپ سمجھ لیجئے، پھر شارح اسے کن الفاظ سے سمجھا رہے ہیں، کس طریقے سے سمجھا رہے ہیں، اس کے بعد ہم اسے دیکھیں گے۔ تو آج کے درس میں آپ کو
سمجھنا ہے مشترک، منقول، حقیقت، مجاز۔ تو دیکھا آپ نے کہ متعدد معنی ہونے کے اعتبار سے اس کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 مشترک۔ مشترک وہ مفرد ہے جس کے چند معنی ہوں، اور وہ ان معنی کثیرہ میں سے ہر ایک کے لیے ابتداً الگ الگ وضع کے ساتھ موضوع ہو۔ اب جو یہ قیود آ رہے ہیں اس کا کیا فائدہ، شرح میں گفتگو کریں گے، ابھی صرف نفس تعریف کو آپ لیجئے کہ مشترک وہ مفرد ہے جس کے چند معنی ہوں اور وہ ان معنی کثیرہ میں سے ہر ایک کے لیے ابتداً الگ الگ وضع کے ساتھ موضوع ہو، جیسے کہ عین، کہ اس کے چند معنی ہیں، آنکھ بھی، چشمہ بھی، سونا بھی، گھٹنا بھی، ذات بھی، اور ہر ایک کے لیے ابتداً الگ الگ وضع کے ساتھ یہ وضع کیا گیا، لہٰذا عین مشترک ہے۔ دوسری قسم منقول ہے۔ منقول وہ مفرد ہے جو پہلے ایک معنی کے لیے وضع کیا گیا، پھر مناسبت کی وجہ سے دوسرے معنی میں استعمال ہو کر مشہور ہو گیا اور پہلا معنی چھوڑ دیا گیا، تو یہ منقول ہے۔ جیسے لفظ صلاۃ کہ واضح نے اس کو پہلے وضع کیا تھا کس کے لیے، دعا کے لیے، پھر اسے نقل کر لیا گیا نماز کے لیے، دونوں میں مناسبت کی وجہ سے، اور یہ لفظ صلاۃ نماز کے معنی میں مشہور ہوا اس طور پر کہ دعا میں اس کا استعمال ترک ہو گیا۔ ترک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب قرینے سے خالی کر کے صرف صلاۃ بولا جاتا ہے تو ذہن نماز کی طرف جاتا ہے، دعا کی طرف نہیں جاتا، یہ ہے منقول۔ تو منقول وہ مفرد ہے جو پہلے ایک معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو، پھر مناسبت کی وجہ سے دوسرے معنی میں استعمال ہو گیا ہو، استعمال ہو کر مشہور ہو گیا ہو اور پہلا معنی چھوڑ دیا گیا ہو، جیسے صلاۃ۔ جاننا چاہیے کہ جیسا کہ ہم بیان کیے، پہلے ایک معنی کے لیے وضع کیا گیا، پھر مناسبت کی وجہ سے دوسرے معنی میں استعمال ہو کر مشہور ہوا اور پہلا معنی چھوڑ دیا گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ لفظ ہے جس کو ایک معنی سے دوسرے معنی کی طرف نقل کیا گیا ہے۔ جس سے نقل کیا گیا اس کو منقول عن کہیں گے، جس کی طرف نقل کیا گیا اسے منقول الیہ کہیں گے۔ منقول الیہ کو مختصراً صرف منقول بولتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے، اب یہاں پر ایک معنی سے دوسرے معنی کی طرف نقل کیا گیا ہے تو کوئی نقل کرنے والا تو ہونا چاہیے، نقل کرنے والا ہونا چاہیے، تب ایک لفظ مفرد ایک معنی سے دوسرے معنی کی طرف منقول ہو سکے گا، تو نقل کرنے والا ہونا ضروری ہے۔ اب نقل کرنے والے لفظ کو ایک معنی سے دوسرے معنی کی طرف نقل کرنے والے کون ہو سکتے ہیں؟ تو وہ 3 طرح کے لوگ ہو سکتے ہیں۔ ارباب شرع ہو سکتے ہیں، جیسے کہ وہی مثال جو بھی ہم نے دیا، صلاۃ کو دعا سے نماز کی طرف نقل کیا، اسے نقل کرنے والے ارباب شرع شریعت ہیں۔ تو ناقل ارباب شرع ہو سکتے ہیں، کوئی خاص گروہ ہو سکتا تو ایک منقول شرعی ہے، اور اگر کوئی خاص گروہ اور خاص ٹیم اسے نقل کرنے والی ہے تو اسے منقول اصطلاحی بولیں گے۔ جیسے اسم کو اصل میں وضع کیا گیا تھا بلندی کے لیے، پھر ایک خاص گروہ نحویوں نے اسے نقل کر لیا کس کے لیے؟ اسم کو نقل کر لیا کس کے لیے؟ وہ کلمہ جو مستقل فی الدلالہ ہو اور اپنی حیثیت سے تینوں زمانے میں سے کسی زمانے کو نہ بتائے، اس کے لیے نقل کر لیا۔ مثلا یا نحوی کی بولی بول رہے ہیں تو مستقل فی الدلالہ اپنا معنی آپ بتائے اور تینوں زمانے میں سے کسی زمانے کو شامل نہ ہو نحویوں کے مطابق۔ تو
اسم کو ایک معنی سے دوسرے معنی کی طرف نقل کرنے والی خاص ٹیم، خاص گروہ ہے تو اسے منقول اصطلاحی کہیں گے، اور اگر ایک معنی سے دوسرے معنی کی طرف نقل کرنے والے عام لوگ ہیں تو اسے منقول عرفی کہیں گے۔ جیسے کہ دابہ اصل میں یہ وضع کیا گیا تھا ہر زمین پر رینگنے والی چیز کے لیے، مگر پھر اسے نقل کر لیا گیا چوپائے کی طرف، اور نقل کرنے والے عام لوگ ہیں تو اسے منقول عرفی کہیں گے۔ بات تو یہ معلوم ہوئی کہ مفرد کی معنی کے تعدد کے اعتبار سے 4 قسم، نمبر 1 مشترک، نمبر 2 منقول، یہ دونوں کی تعریف ہوئی۔ پھر منقول کی ناقل کے اعتبار سے 3 قسم ہیں، منقول شرعی، منقول عرفی، منقول اصطلاحی۔ منقول شرعی وہ لفظ ہے جس کو ارباب شرع نے پہلے معنی سے دوسرے معنی کی طرف نقل کیا ہو، جیسے صلاۃ۔ منقول عرفی وہ لفظ ہے جس کو عام لوگوں نے پہلے معنی سے دوسرے معنی کی طرف نقل کیا ہو، جیسے لفظ دابہ جو پہلے زمین پر رینگنے والے ہر جانور کے لیے وضع ہوا تھا، پھر چوپائے کے لیے استعمال ہو کر اسی معنی میں مشہور ہو گیا۔ نمبر 3 منقول اصطلاحی۔ منقول اصطلاحی وہ لفظ ہے جس کو خاص جماعت نے پہلے معنی سے دوسرے معنی کی طرف نقل کیا ہو، جیسے لفظ اسم۔ تو یہ 2 قسمیں ہوئیں۔ تیسری قسم مفرد کی معنی کے تعدد کے اعتبار سے حقیقت ہے۔ حقیقت وہ لفظ ہے جو اپنے معنی موضوع لہو میں مستعمل ہو۔ حقیقت وہ لفظ ہے جو اپنے معنی موضوع لہو میں استعمال کیا گیا ہو، جیسے لفظ اسد حیوان مفترس میں۔ اور مجاز وہ لفظ ہے جو اپنے معنی موضوع لہو کے غیر میں استعمال کیا گیا ہو، مستعمل ہو، جیسے اسد بہادر مرد میں۔ تو یہ مفرد کی 4 قسمیں ہیں معنی کے تعدد کے اعتبار سے، اور یہی 4 قسم آج کے درس میں آپ کو سمجھنا ہے، اور اصل بات آپ کے سامنے رکھ دی گئی۔ اب شارح اسے کس طریقے سے ادا کرتے ہیں، شارح کی عبارت کو آئیے حل کرتے ہیں۔ وَإِن كَثُرَ متن کی عبارت، قولہ وَإِن كَثُرَ، مصنف کا قول وَإِن كَثُرَ أي اللفظ، ضمیر لفظ یعنی لفظ مفرد، ان کثر اللفظ ای لفظ المفرد، لفظ مفرد کثیر ہو، مطلب یہ ہے کہ لفظ مفرد کا معنی اگر کثیر ہو، کیونکہ ما سبق میں کہا ان اتحد معنی ہو، لفظ مفرد کا معنی اگر ایک ہو، وَإِن كَثُرَ لفظ مفرد کا معنی اگر کثیر ہو، یہ ہے۔ تو کہتے ہیں ای لفظ یعنی ان کثر معنی ہو، مفرد کا معنی اگر کثیر ہو، کثیر کا مطلب آپ سمجھ چکے کہ کوئی مفرد ایسا ہوتا جس کے معنی ایک سے زائد ہوتے ہیں، جیسے کہ عین۔ اگر اس کا معنی کثیر ہو، المستعمل ہو فیہ، یہ کس بات کی طرف اشارہ ہے؟ ما سبق میں بول چکا ہوں کہ یہ معنی ایک تو معنی ہے، اور اس معنی اور معنی کی جمع معانی ہے، بھی میں معنی واحد کے ساتھ بول رہا ہوں، اور معنی یہ دونوں لغت ہے۔ بہرحال تو ما سبق میں بتا چکا ہوں، پچھلے درس میں بیان کر چکا ہوں کہ اس سبق میں جو معنی کا لفظ آ رہا ہے، ان اتحد معنی ہو، وَإِن كَثُرَ اے معنی ہو یعنی مفرد کا معنی اگر کثیر ہو، معنی سے کیا مراد ہے؟ تو ما سبق میں واضح کیا گیا، معنی سے یہاں مراد مستعمل فیہ اللفظ، معنی سے مراد وہ معنی ہے جس میں لفظ کا استعمال ہوا ہے، جس میں لفظ کو استعمال کیا گیا ہے، وہ مراد ہے۔ پھر سے آپ دیکھیے، ان کثر معنی ہو تو اگر مفرد کا معنی کثیر ہو، المستعمل ہو فیہ، اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ معنی سے مراد یہاں پر وہ معنی جس میں لفظ کا استعمال کیا گیا، تو معنی سے یہاں پر مراد ہے مستعمل فیہ اللفظ۔
شارٹ میں اگر مفرد کا معنی کثیر ہے، فلا یخلو اما ان یکون موضوعا لکل واحد من تلک المعانی ابتداء بوضع علی حدۃ او لا یکون کذالک۔ اگر مفرد کا معنی کثیر ہے تو یہ دو حال سے خالی نہیں ہے کہ مفرد ان معنی کثیرہ میں سے، معنی کثیر ہیں اس کے، ان معنی کثیرہ میں سے ہر ایک کے لیے ابتداءً الگ الگ وضع کے ساتھ موضوع ہوگا یا ایسا نہیں ہوگا۔ ابتداءً الگ الگ وضع کے ساتھ لفظ کا موضوع ہونا یہ کیا ہے، پہلے یہ سمجھائیے پھر مشترک سمجھائیے گا۔ سوال آپ کا، ابتداءً کا مطلب یہ ہے کہ لفظ کی جب ایک معنی کے لیے وضع ہوئی، بات سمجھ رہے، تو لفظ کے ایک معنی کسی ایک معنی کے مقابل میں وضع کے وقت اس بات کا کہیں سے کوئی خیال نہیں کہیں سے کہ یہ لفظ ایک دوسرے معنی کے لیے بھی وضع کیا گیا ہے، تو ایک وضع میں دوسرے وضع کا کہیں سے کوئی پاس اور لحاظ نہیں ہے، تو یہ ابتداءً وضع ہے۔ اب اگر ابھی بھی نہیں سمجھ میں آ رہی ہے تو اس کو ذرا سا آگے بڑھ کر کے مثال کے طور پر ابھی آپ نے دیکھا کہ صلاۃ ایک لفظ ہے، اس کا معنی نماز بھی ہے اور دعا بھی ہے، اس کا معنی نماز بھی ہے دعا بھی ہے، تو دعا بھی ہے، مگر ظاہر سی بات ہے کہ یہ لفظ صلاۃ نماز کے لیے ابتداءً وضع نہیں ہوا، بلکہ اس کی وضع ہوئی تھی ابتداءً دعا کے لیے، پھر اس معنی میں اس کا استعمال ہوا دونوں معنی کے درمیان مناسبت، نماز اور دعا میں مناسبت کی وجہ سے وہاں سے نقل کر لیا گیا ہے، تو اب نماز کے لیے ابتداءً موضوع نہیں ہے، تو کسی لفظ کے کسی معنی کے لیے ابتداءً وضع کا مطلب یہ ہے کہ جب لفظ کی ایک معنی کے لیے وضع ہو رہی ہے تو اس وضع کے وقت میں اس بات کا کہیں سے کوئی خیال نہیں کہ اس لفظ کی کسی دوسرے معنی کے لیے بھی وضع ہے، اس بات کا کوئی پاس و لحاظ نہ ہو، یہ ہے ابتداءً وضع۔ الگ الگ وضع کے ساتھ اس پر ابھی ہم نیچے گفتگو کریں گے۔ بہرحال تو گفتگو اس میں ہو رہی تھی کہ مشترک وہ مفرد ہے جو معنی کثیرہ کے لیے موضوع ہو، یعنی معنی کثیرہ میں سے ہر ایک کے لیے ابتداءً الگ الگ وضع کے ساتھ موضوع ہو، تو یہ مشترک ہے۔ اب ذرا سا شرح کی عبارت ہم دیکھتے ہیں، شارح کیا کہتے ہیں، اما یکون موضوعاً لکل واحد من تلک المعانی، تو مفرد کا معنی اگر کثیر ہے تو یہ دو حال سے خالی نہیں کہ ان معنی کثیرہ میں سے ہر ایک کے لیے یا تو ابتداءً الگ الگ وضع کے ساتھ موضوع ہوگا یا ایسا نہیں ہوگا۔ اگر اول ہے تو مشترک ہے، دوم ہے تو آگے گفتگو ہے۔ اما ان یکون موضوعاً لکل واحد، اما ان یکون موضوعاً لکل واحد، یا تو یہ لفظ موضوع ہوگا ان معنی میں سے ہر ایک کے لیے۔ مصنف کا قول لکل واحد، یہ جو قید ہے اس قید کی وجہ سے، لکل واحد کی وجہ سے حقیقت و مجاز خارج ہو گئے کہ ان معنی میں سے ہر ایک کے لیے ابتداءً وضع کیا گیا، حقیقت و مجاز مشترک سے خارج ہو گئے، کیونکہ
حقیقت و مجاز میں جو وضع ہے صرف ایک معنی کے لیے ہے، ہر ایک کے لیے نہیں ہے، اور وہ معنی حقیقی ہے، معنی مجازی نہیں ہے۔ مثلاً اسد کی وضع صرف حیوان مفترس کے لیے ہے، بہادر مرد کے لیے نہیں ہے۔ تو کیا کہہ رہے ہیں کہ مشترک وہ لفظ مفرد ہے جو معنی کثیرہ میں سے ہر ایک کے لیے ابتداءً موضوع ہو، تو ہر ایک کی قید لگا کر کے حقیقت و مجاز کو نکالنا ہے مشترک سے۔ کیونکہ حقیقت و مجاز میں جو وضع ہے وہ ایک معنی کے لیے ہے، اور معنی حقیقی ہے، وہاں معنی مجازی کے لیے وضع نہیں ہے۔ تو ان معنی میں سے ہر ایک کے لیے لفظ موضوع ہوگا ابتداءً کی قید جو لگا رہے ہیں، ابتداءً کی قید سے منقول خارج ہو جاتا ہے۔ ابتداءً کی قید سے کون خارج ہوگا؟ منقول خارج ہوگا، کیونکہ اگرچہ منقول ان اور منقول الیہ یہ لفظ کا موضوع ہے۔ صلاۃ کو اپنے سامنے رکھیے، اس کے معنی دعا اور نماز کو اپنے سامنے رکھیے، تو یہ صحیح ہے کہ منقول ان اور منقول الیہ سمجھ رہے ہیں یہ لفظ کا موضوع ہے، یہ صحیح ہے، لیکن وضع ہر ایک کے لیے ابتداءً نہیں ہے، بلکہ ابتداءً جو وضع ہے صرف کس کے لیے ہے؟ منقول ان کے لیے ہے۔ تو مشترک کسے کہتے ہیں؟ ان معنی میں سے ہر ایک کے لیے ابتداءً موضوع ہو، تو ابتداءً کی جب قید لگائے تو منقول خارج ہو گیا۔ کیونکہ منقول ان منقول الیہ یہ لفظ کا موضوع ضرور ہے، لیکن وضع ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے منقول ان منقول الیہ میں سے ہر ایک کے لیے ابتداءً نہیں ہے، بلکہ ابتداءً صرف منقول ان کے لیے ہے۔ تو ابتداءً کی قید سے منقول خارج ہو گیا، کہتے ہیں بوضع علیحدہ، الگ الگ، ابھی میں وعدہ کیا تھا الگ الگ وضع کے ساتھ موضوع ہو، الگ الگ وضع کے ساتھ موضوع ہو، یعنی ان معنی متعددہ میں سے ہر ایک کے لیے کہتے ہیں الگ الگ وضع کے ساتھ موضوع ہو۔ تو یہ الگ الگ وضع کے ساتھ موضوع ہونے کا مطلب یہ ہے، الگ الگ وضع کے ساتھ موضوع ہو تو مصنف کے قول علیحدہ، مصنف کی قول علیحدہ سمجھ رہے ہیں اس سے خارج ہو رہا ہے۔ کون خارج ہو رہا ہے؟ کہتے ہیں جس کی وضع عام ہے، یہ خارج کرنے کے لیے ہے اس کو جس کی وضع عام ہے اور موضوع لہو خاص ہے، جیسے کہ اسماء اشارات اور مضمرات، اسماء اشارات اور مضمرات کہ ان کی وضع عام ہے، موضوع لہو خاص ہے، تو الگ الگ وضع کے ساتھ موضوع نہیں ہے۔ تو علیحدہ کی قید سے، مصنف کے علیحدہ کے لفظ سے، علیحدہ کی قید سے اسماء اشارات اور مضمرات خارج ہو گئے۔ تو مشترک کی کیا تعریف ہوئی؟ مشترک وہ لفظ ہے جو معنی کثیرہ میں سے ہر ایک کے لیے ابتداءً الگ الگ وضع کے ساتھ موضوع ہو۔ اولا یکون کذالک، یا ایسا نہ ہو، دو صورت قائم کیے تھے کہ وہ مفرد جس کا معنی کثیر ہے یا تو معنی کثیرہ میں سے ہر ایک کے لیے ابتداءً موضوع ہوگا، اولا یکون، یا ان معنی کثیرہ میں سے ہر ایک کے لیے ابتداءً موضوع نہ ہوگا۔ والاول، اول یعنی ابتداءً موضوع ہو۔ اول کو مشترک کہا جاتا ہے، جیسے کہ عین یہ ابتداءً الگ الگ وضع کے ساتھ، ابتداءً الگ الگ وضع کے ساتھ موضوع ہے باصرہ کے لیے، آنکھ کے لیے، سونے کے لیے، گھٹنے کے لیے اور ذات کے لیے۔ وعلی الثانی، اور دوسری تقدیر پر معنی کثیرہ میں سے ہر ایک کے لیے ابتداءً الگ الگ وضع کے ساتھ موضوع نہ ہو، تو پھر کیا ہے؟ یہ دوسری تقدیر ہے، موضوع نہ ہونے کی تقدیر پر۔ وعلی الثانی فلا محالۃ ان یکون اللفظ موضوعاً بواحد من تلک المعانی،
دوسری تقدیر پہ یقینی طور پر لفظ ان معنی میں سے کسی ایک کے ساتھ تو موضوع ہوگا۔ اولاً لفظ معنی کثیرہ میں سے ہر ایک کے لیے ابتداءً الگ الگ وضع کے ساتھ موضوع ہوگا تو مشترک ہے، نہیں ہوگا تو کیا ہے، اس میں گفتگو ہونی ہے۔ مگر وعلی الثانی دوسری تقدیر پر اس کے بعد جو شارح یہ عبارت لا رہے ہیں فلا محالۃ ان یکون اللفظ موضوعاً، اس عبارت سے شارح کا مقصد اس حسب پر پڑھنے والے اعتراض کو دور کرنا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ لفظ جو معنی کثیرہ میں مستعمل ہو وہ ان معنی میں سے کسی ایک کے ساتھ موضوع نہ ہو، تو پھر وہ لفظ منقول بھی نہیں ہوگا، حقیقت بھی نہیں اور مجاز بھی نہیں ہوگا۔ اس دفعہ کی وجہ یہ ہے، اس کو دفعہ اس طور پر کر رہے ہیں کہ جناب گفتگو لفظ موضوع میں ہے تو وہ لفظ جو معنی میں سے کسی معنی کے لیے موضوع ہی نہیں وہ تو مقسم سے ہی خارج ہے، اس لیے کہ اس سے کوئی غرض وابستہ نہیں ہے۔ تو دوسری تقدیر پر یقینی طور پر لفظ ان معنی میں سے کسی ایک معنی کے ساتھ موضوع ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ مفرد لفظ موضوع کی قسم ہے۔ ثم ان استعمل فی معنی آخر، تو لفظ معنی میں سے کسی ایک معنی کے ساتھ موضوع، پھر اگر لفظ معنی آخر میں مستعمل ہوا، لفظ کا استعمال ہو گیا معنی آخر میں، پھر اگر وہ دوسرے معنی میں مشہور ہو گیا اور معنی اول میں استعمال متروک ہو گیا اس لفظ کا، متروک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب اس کو قرینے سے خالی کر کے بولا جاتا ہے تو ذہن دوسرے معنی کی طرف ہی جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ لفظ دوسرے معنی میں مستعمل ہو کر کے دوسرے معنی میں مشہور ہو گیا اور معنی اول میں استعمال کو چھوڑ دیا، جیسے کہ صلاۃ۔ تو اگر یہ بات ہے تو اس کا نام رکھا جاتا ہے منقول۔ پھر سے دیکھیے، پھر اگر لفظ معنی ثانی میں مستعمل ہوا تو اگر معنی ثانی میں مشہور ہو گیا اور معنی اول میں اس کا استعمال متروک ہو گیا، معنی اول میں اس کے استعمال کے متروک ہونے اور معنی ثانی میں مشہور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب اس لفظ کو قرائن سے خالی کر کے بولا جاتا ہے تو ذہن معنی ثانی ہی کی طرف جاتا ہے، معنی اول کی طرف نہیں جاتا، تو اس کو منقول بولا جاتا ہے، جس کی تعریف میں کر چکا۔ اور اگر معنی ثانی میں مشہور نہیں ہوا ہے لفظ، معنی اول میں استعمال کو چھوڑا نہیں ہے، بلکہ وہ لفظ معنی اول میں کبھی مستعمل ہوتا، کبھی معنی ثانی میں مستعمل ہوتا، فَإِنِ اسْتُعْمِلَ فِي الْأَوَّلِ، تو اگر لفظ معنی اول میں مستعمل ہو یعنی معنی موضوع لہو میں، تو لفظ کو حقیقت بولا جاتا ہے، جیسے اسد حیوان مفترس میں۔ وَإِنِ اسْتُعْمِلَ فِي الثَّانِي، اور اگر لفظ معنی ثانی میں جو غیر موضوع لہو اس میں استعمال کیا گیا تو لفظ کو مجاز بولا جاتا ہے۔ ثم اعلم ان المنقول لا بد له من ناقل، پھر آپ کو پتہ رہنا چاہیے کہ منقول کے لیے کوئی ناقل ضروری ہے۔ میں گفتگو کر چکا ہوں، منقول کے لیے ضروری ہے معنی اول یعنی منقول ان سے معنی ثانی یعنی منقول الیہ کی طرف کوئی نقل کرنے والا۔ فہذا الناقل، تو یہ نقل کرنے والے یا تو اہل شرع ہوں گے یا اہل عرف عام ہوں گے یا اہل عرف اور اصطلاح خاص والے ہوں گے۔ جیسے نحوی مثال کے طور پہ تو پہلی تقدیر پہ اس کا نام منقول شرعی رکھا جاتا ہے اور دوسری تقدیر پہ اس کا نام منقول عرفی رکھا جاتا ہے اور تیسری تقدیر پہ اس کا نام منقول اصطلاحی رکھا جاتا ہے۔ اسی کی طرف کہ منقول کی ناقل کے اعتبار سے 3 قسم ہے، اسی کی طرف مصنف نے بہت مختصر
لفظ میں اشارہ کیا ینسب الی الناقل، منقول کی ناقل کی طرف نسبت کی جاتی ہے، اسی کی طرف اشارہ کیا۔ تم الدرس اليوم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔